بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا علم الصرف کا 7واں سبق ہے اور ہم اس میں پڑھیں گے مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ۔ ٹھیک ہے، اب مضارع مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو پیش دے دو اگر پیش نہ ہو۔ اگر اس کے اوپر پہلے سے پیش ہے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے پیش دینے کی، لیکن اگر پیش موجود نہیں ہے تو ہم نے پیش دینا ہے اس کو۔ اب ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا علامات مضارع ہیں کون سی۔ علامات مضارع ہم نے کل پڑھا تھا 4 ہیں، کون کون سی؟ الف، تا، یا اور نون، اور ان کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں اتینا۔ ان میں سے جو علامت سیغے کے اندر پائی جائے گی ہم اس پر پیش دے دیں گے۔ پھر آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور آخر سے پہلے حرف کو زبر دے دو، یعنی جو آخری حرف ہوگا مضارع کا اس سے پہلے والے حرف کو ہم نے کیا کر دینا ہے؟ زبر دے دینی ہے۔ اگر پہلے سے زبر موجود ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہمیں زبر دینی ہوگی، یعنی سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہوگا اس کے اوپر ہمیں زبر دینی ہوگی۔ باقی حالت بدستور رہنے دو، باقی چیزوں کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف علامت مضارع کو پیش دینی ہے اور آخری حرف سے پہلے والے حرف کو ہم نے زبر دینی ہے، تو ہمارا مضارع مجہول بن جائے گا۔ جیسے یضربو سے یضربو، یا کو پیش دیے اور را کے اوپر زبر لگا دیے، باقی سیم ٹو سیم ویسے ہے۔ یسمعو سے یسمعو، یا کے اوپر پیش، میم کے اوپر زبر۔ یکرمو یکرمو، اب دیکھیں اب یکرمو میں پہلے سے یا کے اوپر پیش تھی لیکن را کے نیچے زیر ہے، تو پیش دینے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی لیکن را کے اوپر ہمیں زبر لگانی پڑی ہے۔ اسی طرح یجتنبو سے یجتنبو۔ اب آگے انہوں نے بتایا ہے مضارع نفی بنانے کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، اب مثبت مضارع پہ جو ہمارے مضارع معروف اور مجہول کے صیغے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم لا لگا دیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ نفی معروف اور نفی مجہول بن جائے گا۔ جیسے ہم نے ماضی معروف اور ماضی مجہول میں کیا تھا تو ہم کیا کرتے تھے؟ نفی بنانے کے لیے ان کے شروع میں ما لگا دیتے تھے، ما ضربا، ما ضربا۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم مضارع کا اگر نفی بنائیں گے تو اس سے پہلے لا لگائیں گے، جیسے لا یضربو، نہیں مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ آپ کو پتہ ہے مضارع کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک مستقبل کے لیے اور ایک موجودہ کے لیے، پھر وہ ہم نے اس سچویشن کے اکارڈنگ اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ اب مجہول کا صیغہ ہوگا لا یضربو، نہیں مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد۔ اسی طرح پوری گردان کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ لا لگا دیں گے تو وہ نفی کا صیغہ بنتا جائے گا۔ چلتے ہیں نظم کی طرف۔ ہیں مضارع کی علامت حرف 4، تا اور یا اور نون کو کر شمار۔ ٹھیک ہے، اب 3 تو اس نے بتا دی ہیں یہاں پہ اس لائن میں، 3 اس نے یہاں پہ علامتیں بتا دی ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے پھر ایک اور ہوگی، ہوتا ہے مجموع چاروں کا اتین۔ ٹھیک ہے، الف کا اس نے نہیں بتایا لیکن یہاں پہ بتا دیا کہ اس کے اندر ان ساروں کو جمع کرو تو وہ اتین بنتا ہے، الف تا یا نون۔ ٹھیک ہے، یاد کر لے دل سے تو اے نور عین، ہے الف صرف ایک صیغے کے لیے، الف ایک صیغے کے لیے اور وہ صیغہ ہے واحد متکلم کا۔ ٹھیک ہے، واحد متکلم کے لیے الف شروع میں آتا ہے۔ اضربو، ایسے ہی نون ایک صیغے کے لیے، اور ایک صیغہ ایسا ہے جو نون سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں نا ایک ایک صیغے ہی ہیں، ایک الف سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک نون سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور جو نون سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہے جمع متکلم کے لیے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ 4 صیغوں میں ہے یا آتا ستا، 4 صیغے ایسے ہیں جو یا سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 8 صیغوں کے لیے ہے تا بنا، جو باقی 8 صیغے ہیں مطلب 2 یہ والے کٹا کے اور 4 جو ہیں یا والے صیغے بھی ہٹا کے، تو جو باقی 8 بچتے ہیں ان کے شروع میں تا آتا ہے، وہ تا سے شروع ہوتے ہیں۔ اب ان کے 5 صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے، ان کے اوپر پیش لگتا ہے، 5 کے آخر میں ضمہ 2 لگا۔ نون اعرابی ملاؤ 7 جا، اب دیکھو یہاں پہ 7 جا نہیں لکھا انہوں نے، 7 جا لکھا ہے، 7 والا 7۔ ٹھیک ہے، نمبر والا جو 7 ہوتا ہے، تو 7 صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ نون اعرابی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر زبر، زیر یا پیش ہو۔ ٹھیک ہے، پھر بنانا ہے اگر مجہول کو تم علامت پر ہمیشہ ضمہ دو۔ ٹھیک ہے، جو اب ہماری علامت ہے، کون سی علامت؟ الف، تا
یا اور نون، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیش لگا دینی ہے، ضمہ دے دینا ہے. بعد ازاں آخر سے پہلے دو زبر، سیکنڈ لاسٹ حرف جو ہوگا، آخری سے پہلے والا حرف جو ہوگا اس کو ہم نے زبر دے دینی ہے. اور باقی رکھو اس کے حال پر، جو باقی حرف ہیں ان کو ویسے کا ویسے چھوڑ دو. اس کے اوپر اگر زبر ہے تو زبر رہنے دو، زیر ہے تو زیر رہنے دو، جیسا بھی ہے اس کو ویسے اس کے حال پہ رہنے دو. لا اگر مثبت مضارع پر لگے، ٹھیک ہے، جو پازیٹیو سینٹنسز ہیں، مثبت جملے ہیں یا مثبت الفاظ ہیں، صیغے ہیں، تو ان کے ساتھ اگر لا لگا دیں تو وہ نفی بن جاتے ہیں. بے شک و لا ریب وہ منفی بنے، ٹھیک ہے، وہ منفی بن جائیں گے، نفی والے جملے بن جائیں گے، نہیں والے جملے بن جائیں گے، جس میں فعل کا نہ ہونا پایا جائے، ایسے جملے بن جائیں گے، کام کا نہ ہونا پایا جائے. مشق کی طرف چلتے ہیں. اب پہلا سوال ہے، فعل مضارع کے وہ صیغے بتاؤ جن کے آخر میں پیش آتا ہے. چلتے ہیں اوپر گردان کی طرف. تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے. ہاں جی، یہ دیکھیں، اب پہلا صیغہ جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ بھی اس کے آخر میں پیش آتا ہے، جیسے یفعلوا، ٹھیک ہے. پھر آگے والا جو صیغہ ہے اس پہ نہیں ہے آخر میں پیش، اس سے آگے اگلے پہ بھی نہیں ہے. پھر اگلا ہے تفعلوا، ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب بھی پیش ہے آخر میں. پھر واحد مذکر حاضر میں ہے، ٹھیک ہے، یہ تفعلوا، ٹھیک ہے. پھر آگے نہیں. اب جو اگلا ہے وہ ہے واحد متکلم، اور اس کے بعد ہے ایک اور صیغہ نفعلوا، اس کے بھی آخر میں پیش آتا ہے. یہ 5 صیغے ہو گئے ہیں جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے، پیش آتا ہے، ٹھیک ہے. کون کون سے؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ٹھیک ہے. یہ 5 صیغے ہیں جن کے آخر میں پیش آتا ہے. چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. فعل مضارع کے کون کون سے صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے؟ پھر گردان کی طرف چلتے ہیں. اب اس کو میں ہائی لائٹ کرتی جاؤں گی، ٹھیک ہے. اب اس کو ہائی لائٹ کرتی جاؤں گی. ٹک تو پہلے لگے ہوئے ہیں نا، پہلے اس کوشچن کے آنسر کے لیے. اب جو ہائی لائٹ ہم کریں گے، دیکھیں، یفعلان، یہ جو ہمارا صیغہ ہے اس کے آخر میں نون اعرابی ہے، نون کے نیچے زیر ہے. یفعلون، یہ بھی نون اعرابی ہے، ٹھیک ہے. تفعلان، یہ بھی نون اعرابی ہے. یفعلنا، یہ بھی نون اعرابی ہے. تفعلان، یہ بھی نون اعرابی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کتنے صیغے ہو گئے؟ یہ 8 صیغے ہو گئے ہیں ہمارے. یہ 8 صیغے کیا ہیں؟ ان کے آخر میں نون اعرابی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان صیغوں کے نام بتانے ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سے صیغے ہیں. جیسے آپ اس طرح سے بھی بتا سکتے ہیں، جیسے تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ اور جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور اس طرح سے آپ بتاتے جائیں گے سارے نا، جون جون سے صیغے ہوں گے. اور آپ اس طرح سے بھی بتا سکتے ہیں، جیسے یضربانی، یضربونا، یضربنا، یہ سارے صیغے، تضربونا، یہ جو ہیں کون سے 8 صیغے ہیں یہ. اور 8 صیغے سارے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، وہ والا نون آتا ہے جس کے اوپر حرکت ہوتی ہے، زبر زیر یا پیش ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. نون اعرابی کون کون سے صیغوں میں مفتوح اور کتنے صیغوں میں مکسور ہوتا ہے؟ اب آپ نے بتانا ہے کہ کون سے صیغوں میں نون کے اوپر زبر ہے اور کون سے صیغوں میں نون کے اوپر زیر ہے. اب جونسوں میں زیر ہے تثنیہ مذکر غائب میں، ٹھیک ہے، اور تثنیہ مؤنث غائب میں، تثنیہ مذکر حاضر میں، تثنیہ مؤنث حاضر میں. ان 4 صیغوں میں ہے زیر. اب فتحہ والے کون کون سے ہیں؟ نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں. جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، یہ والا صیغہ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر فتحہ ہے. واحد مؤنث حاضر کا صیغہ اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور اس کے بعد ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ٹھیک ہے. یہ 4 صیغے جو ہیں فتحہ والے ہیں، زبر والے ہیں. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں.
ایک طریقہ یہ بھی ہے، جب ہم نے گردان کو رٹا ہوا ہوتا ہے نا تو دماغ میں سوچ کے بھی ہم ان سیگوں کو الگ کر سکتے ہیں، یا پیج پہ سائڈ پہ رف ورک میں آپ لکھ لو، اس کے بعد آرام سے چوز کر لو، لیکن آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اب جیسے ہم نے پیچھے گردانیں بنائی تھی سیم اسی طرح سے ہم نے مضارع کی گردانیں بنانی ہے، معروف کی بھی اور مجہول کی بھی۔ کیا کرنا ہے پہلے سیکھے بتائیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یجتنبو کی گردان بنانی ہے۔ یجتنبو یجتنبانی یجتنبون تجتنبو تجتنبانی یجتنبن تجتنبو تجتنبانی تجتنبون تجتنبین تجتنبانی تجتنبن اجتنبو نجتنبو۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری مضارع معروف کی گردان بن گئی۔ اب ہم نے اس کو نفی کی بنانی ہے تو اس کے ساتھ لا لگا دیں گے، اور اگر مجہول کی بنانی ہے تو آپ کو قاعدہ پتہ ہے، علامت مضارع پہ ہم نے کیا کرنا ہے، پیش اور آخری حرف سے پہلے والے حرف پہ ہم نے زبر دینی ہے۔ یجتنبو یجتنبانی یجتنبونا تجتنبو تجتنبانی یجتنبنا تجتنبو تجتنبانی تجتنبونا تجتنبینا تجتنبانی تجتنبنا تجتنبنا اجتنبو نجتنبو۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری مجہول کی گردان بن گئی۔ اب ہم اگر اس کی نفی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ لا لگاتے جائیں تو نفی کے سیغے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اب ہم نے گردان بنانی ہے مضارع معروف کی یکتبو کی، تو یہ بنے گا یکتبو یکتبانی یکتبونا تکتبو تکتبانی یکتبنا تکتبو تکتبانی تکتبونا تکتبینا تکتبانی تکتبنا اکتبو نکتبو۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری مضارع معروف کی گردان بن گئی۔ اب اگر ہم نے اس کو نفی بنانا ہے تو اس کے ساتھ لا لگاتے جائیں گے، جیسے لا یکتبو لا یکتبانی لا یکتبونا لا تکتبو لا تکتبانی لا یکتبنا لا تکتبو لا تکتبانی لا تکتبونا لا تکتبینا لا تکتبانی لا تکتبنا لا اکتبو لا نکتبو۔ یہ ہماری نفی کی گردان بھی مکمل ہو گئی مضارع معروف کی۔ اب ہم نے مجہول کی گردان بنانی ہے۔ مجہول کا قاعدہ آپ کو پتہ ہے، آخر سے پہلے والے حرف پہ کیا کرنا ہے، زبر دے دینی ہے، اور جو علامت ہے ہماری مضارع کی اس کے اوپر ہم نے پیش لگا دینی ہے۔ یکتبو یکتبانی یکتبونا تکتبو تکتبانی یکتبنا۔ ہم مجہول کی گردان بنائیں گے۔ مجہول کے لیے کیا ہے طریقہ، آپ کو پتہ ہے کہ علامات مضارع پہ ہم نے پیش دینی ہے اور آخری سے پہلے والے حرف پہ زبر دینے ہیں، جیسے یکتبو یکتبانی یکتبونا تکتبو تکتبانی یکتبنا تکتبو تکتبانی تکتبونا تکتبینا تکتبانی تکتبنا اکتبو نکتبو۔ ٹھیک ہے، یہ مجہول بن گئی۔ پھر اگر اس کے ساتھ ہم لا لگا دیں تو وہ کیا بن جائے گا، وہ نفی کا صیغہ بن جائے گا۔ اب ہے یسمعو کی گردان بنانی ہے ہم نے۔ یسمعو یسمعانی یسمعونا تسمعو تسمعانی یسمعنا تسمعو تسمعانی تسمعونا تسمعینا تسمعانی تسمعنا اسمعو نسمعو۔ یہ ہماری کون سی گردان بن گئی، مضارع معروف کی گردان بن گئی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے اگر اس کا نفی بنانا ہے تو اس ساری گردان کے ساتھ لا لگا دو۔ لا یسمعو لا یسمعانی لا یسمعون لا تسمعو لا تسمعانی لا یسمعنا لا تسمعو لا تسمعانی لا تسمعون لا تسمعین لا تسمعانی لا تسمعنا لا اسمعو لا نسمعو۔ ٹھیک ہے، یہ ساری ہماری نفی کی گردان بن گئی۔ اب ہم نے بنانی ہے مجہول کی گردان۔ مجہول کے لیے قاعدہ آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، لا اگلا ہے ہمارے پاس یعلمو۔ یعلمو کو ہم نے سیغے بنانے ہیں مضارع معروف کے۔ یعلمو یعلمانی یعلمون تعلمو تعلمانی یعلمنا تعلمو تعلمانی تعلمون تعلمینا تعلمانی تعلمنا اعلم نعلم۔ ٹھیک ہے، اب اگر نفی بنانی ہے تو لا یعلم لا یعلمانی لا یعلمون لا تعلم لا تعلمانی لا یعلمنا لا تعلم لا تعلمانی لا تعلمون لا تعلمین لا تعلمانی لا تعلمنا لا اعلم لا نعلم۔
ٹھیک ہے، یہ نفی کے بن گیا. اب ہم نے اس کا بنانا ہے مجہول. مجہول کے لیے ہم کیا کریں گے، پہلے علامت مضارع پہ ہم نے کیا کرنا ہے، پیش دینا ہے آخری سے پہلے والے حرف پہ زبر. آخری سے پہلے والے حرف پہ پہلے سے زبر ہے تو بس ہم نے اب اس میں علامت مضارع کو پیش دینا ہے، باقی سارا سیم ٹو سیم ہے. لا یعلم، لا یعلمانی، لا یعلمون. اب یمنعو کی گردان بنانی ہے. یمنعو، یمنعانی، یمنعون. تمنعو، تمنعانی، یمنعن. تمنعو، تمنعانی، تمنعون. تمنعین، تمنعانی، تمنعن. امنعو، نمنعو. اب ہم نے اس کا بھی کیا کرنا ہے، اگر نفی بنانا ہے تو اس سارے کے ساتھ لا لگا دیں، باقی سارا سیم ٹو سیم، بس اس کے ساتھ لا لگاتے جاؤ تو یہ سارے نفی کے صیغے بن جائیں گے. اب ہم نے بنانا ہے مجہول کا صیغہ. مجہول کے لیے آخری سے پہلے حرف پہ تو پہلے سے زبر موجود ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، علامت مضارع کو پیش دے دینا ہے. تو یہ کیا بنے گا، تمنعو، تمنعانی، یمنعو، یمنعانی، یمنعون. تمنعو، تمنعانی، یمنعن. تمنعو، تمنعانی، تمنعون. تمنعین، تمنعانی، تمنعن. امنعو، نمنعو. ٹھیک ہے، یہ ہماری مجہول کی گردان بن گئی. اور اگر اس کا نفی بنانا ہے تو اس کے ساتھ بھی لا لگاتے جائیں گے.